شناخانی صاحب، اسرائیل کے معاملے پہ ان کے پاس کوئی فارمولہ ہے اور وہ کیا کوئی سنجیدہ رول آگے جا کے پلے کریں گے یا کہ نہیں، وہ بھی اس کو یوکرین کی طرح ایک ایفرٹس کر کے اب چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑ جائیں گے؟ دیکھیے، ان کی جو کمٹمنٹ ہے دائیں بازو، انتہائی دائیں بازو کے عناصر کے ساتھ پوری دنیا میں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ارجنٹینا میں مثلا ایک انتہائی دائیں بازو کے صدر منتخب ہوئے، انہوں نے معیشت کو بالکل تبدیل کرنے کا اعلان کیا، اور پھر اس سے بحران پیدا ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا، اس بحران کو حل کرنے کے لیے ہم 20 ارب ڈالر دے دیں گے۔ تو وہ دنیا بھر میں جو انتہائی دائیں بازو کے عناصر ہیں ان کو کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل میں انتہائی دائیں بازو کے نمائندہ نتنیاہو صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کا ہمیشہ تعلق رہا ہے۔ یہ مگر عربوں کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو نظر آتا ہے کہ امریکہ کے کاروباری مفادات ہیں، اور اس سے بڑھ کر خود ٹرمپ خاندان کے کاروباری مفادات۔ تو وہ مگر جو امریکہ میں انتہائی دائیں بازو کے عناصر ہیں، اور خاص طور پہ ایونجیلیکل مسیحی طبقہ ہے جو اسرائیل کے ساتھ خصوصی ایک نظریاتی لگاؤ رکھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح کی جو واپسی ہوگی وہ اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد ہوگی، جب وہ پورے خطے پر حاوی ہو جائے گا، تو وہ ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایسی کیفیت کے اندر وہ جگلری جس کو کہتے ہیں، یعنی گیندیں اچھالنا مختلف اور ان کو ایک تماشا لگا کے رکھنا، وہ تو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن نہ وہ اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے کوئی طاقت استعمال کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں ان کے ذریعے کو بہت بڑا فیصلہ ہو نہیں پائے گا۔ یورپی ممالک نے جس طرح سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، وہ زیادہ بڑا دباؤ ہوگا اسرائیل کے اوپر۔ اور ٹرمپ نے اگر صرف ایک فیصلہ کیا کسی مرحلے پر کہ میں اسرائیل کی ایک حد سے زیادہ مدد نہیں کروں گا، نہیں کر سکوں گا، تو پھر شاید یورپی دوبارہ کردار ادا کریں۔ آپ کو یاد ہوگا اوسلو اکارڈ جو تھا، وہ اوسلو معاہدہ، وہ بھی یورپینز کی کاوشوں سے ہوا تھا، کیونکہ اس وقت بھی یہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ فلسطینیوں کا اور عربوں کا اعتماد تھوڑا امریکہ پر اس زمانے میں کم ہوا تھا۔ اچھا، اب مسلم ممالک کے ساتھ ملاقات کے بعد کچھ مسلم سربراہوں نے رائے کا اظہار کیا ہے کہ شاید کوئی فارمولہ ٹیبل پہ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسرائیل سے بات منوا سکتے ہیں، اس پوزیشن میں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نتنیاہو سیاسی خودکشی نہیں کریں گے۔ ان کی جو حکومت ہے اس کی اساس بہت سخت گیر رویہ رکھنے والے کچھ لوگوں کے اوپر ہے۔ سموٹرچ صاحب ہیں، بن گویر صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں۔ نتنیاہو نے ابھی تک ان کو یہ بات کرنے سے بھی نہیں روکا، حالانکہ کابینہ کے ارکان ہیں، اور صرف اتنا کیا ہے کہ کابینہ کے دوسرے ارکان سے اس قسم کے بیانات دلوا دیے ہیں کہ بھئی یہ ایک مائنورٹی کی رائے ہے، اس کے اوپر زیادہ پریشان نہ ہوا جائے۔ اب جو جس قسم کے فارمولے کی بات ہو رہی ہے وہ ہے اور ٹونی بلیئر صاحب کا فارمولا کہ جی غزہ میں ایک انٹرنیشنل ٹرانزیشن اتھارٹی قائم ہو، حماس جو ہے اس کو سیاسی کردار تو ہو سکتا ہے اس کا، لیکن اس کا کوئی عسکری کردار نہ رہے، اسے ڈسارم کیا جائے، اس کے بعد فلسطینی اتھارٹی کو واپس غزہ میں لایا جائے، اور اس کے بعد پھر بات چیت ہو اس مسئلے کے اوپر کہ مستقبل کیا ہوگا فلسطینیوں کا اور فلسطینی ریاست کا۔ تو یہ اتنا طویل المیعاد منصوبہ ہے کہ شاید یہ فلسطینی قبول نہ کریں، اور یہ اور اس کے بھی جو معاہدے کی تفصیلات ہیں وہ طے ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ بہت سارے یورپین ممالک نے فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے اور الگ ہے ان کا موقف امریکہ کے مقابلے میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیٹو کمزور ہو رہا ہے یا کہ اس کی بحالی کے کچھ امکانات ہے دوبارہ اسی شدت کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ ساری دنیا کے ممالک کو یہ سمجھنا پڑ گیا ہے کہ امریکہ اب پہلے کی طرح نہیں رہا کہ جو اس کی کمٹمنٹ ہوتی تھی وہ کمٹمنٹ وہ پوری کرتا تھا۔ نیٹو کے حوالے سے جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، معاہدے جو ہیں اسلحے کی سپلائی کے وہ پورے نہیں ہو رہے۔ تو ایسی کیفیت کے اندر ہر ایک کو ایک نئی منصوبہ بندی کرنی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یورپ نے اپنی جو اسٹریٹجی بنائی تھی سیکیورٹی کی، اس میں ہمیشہ یہ سمجھا تھا کہ امریکہ کا امبریلا، امریکہ کی چھتری ہمارے پاس میسر رہے گی۔
اب وہ ختم ہونے کا امکان جب ان کو نظر آیا تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو یہ عبوری دور ہے جس میں وہ اپنی عسکری قوت بحال کریں. جرمنی اپنی 4-5% قومی پیداوار جو ہے وہ فوجی صلاحیت پیدا کرنے پر لگائے. فرانس کے پاس پہلے سے ہے. دوسرے ممالک بھی اپنی فوجیں بنائیں. تو اس میں وقت لگے گا. وہ صرف اس وقت کے لیے ٹرمپ صاحب اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. نیٹو اب نیٹو مائنس امریکہ والی کیفیت میں داخل ہو چکا ہے، اور جو نیٹو کے ممالک ہیں وہ اپنے طور پر فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش صرف یہ ہے کہ اس عبوری پیریڈ میں ایسا کوئی کام نہ ہو جائے، اس عبوری دور میں، جس کے نتیجے میں یورپ کو شدید نقصان ہو جائے. تو وہ اس سے گزرنا چاہتے ہیں، لیکن بات ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ طویل المیعاد بنیادوں پر وہ اب امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتے. اچھا قانی صاحب، چین سے متعلق بھی ان کے متضاد بیانات اور متضاد رویہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، تو وہ کیا چین کی کنٹینمنٹ کی پالیسی کو سر فہرست رکھیں گے یا کہ نہیں؟ وہ ساتھ کہتے ہیں کہ میں اگلے سال چین بھی جاؤں گا، ان کے ساتھ رابطہ بھی رکھتے ہیں. صافی صاحب، اگر آپ چین کی جگہ ہوں تو کیا آپ ان پر اعتماد کریں گے؟ کیا آپ ان پر بھروسہ کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ان سے ملنے جائے، کوئی ان سے ملنے کے لیے آئے تو چین والے انکار تو نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ شمالی کوریا کے کم جونگ ان نے بھی ملاقات کی تھی. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کا رویہ ہے دنیا کے بارے میں، وہ اصل میں اس انٹرنیٹ کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں مقبول تو بڑا ان کو کر دیتا ہے کبھی کبھی کہ ہر چیز پہ کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن جو دنیا کی حقیقتیں ہیں وہ تو بڑی جس کو کہتے ہیں گنجلک اور کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس ہے نا جی. تو اس میں ٹرمپ صاحب کی باتوں پر صرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے. اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کو کبھی کسی کشمکش جنگ میں شامل نہیں کروں گا، یہ غلطی ہو گئی ہے ماضی میں اور میں اس سے پیچھے ہٹوں گا، ہر چیز مذاکرات سے کروں گا. اچھا، مذاکرات میں لیوریج کیا ہے؟ انہوں نے لیوریج اپنے ذہن میں یہ بنا لیا ہے کہ میں تجارت بند کر دوں گا کیونکہ میں سب سے بڑے صارف ملک کا شہری ہوں، تو اس لیے میں لوگوں کے اوپر ٹیرف لگا دوں گا اور پھر لوگ اپنا ٹیرف ہٹانے کے لیے مجھ سے بات چیت کے لیے آئیں گے. یہ اس میں کمزوری سوچ میں یہ ہے کہ جب آپ وہ جو ٹیرف لگاتے ہیں اس سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. میں یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوں، ہر چیز کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. جو کافی آپ کو ملتی تھی $3 میں، وہ $7 میں مل رہی ہے. تو ایسی کیفیت کے اندر لوگوں میں بھی ایک غصہ آئے گا. امریکہ، انہوں نے سویا بین جو ہے وہ چین نے پابندی لگا دی کہ ہم امریکی سویا بین نہیں خریدیں گے ٹیرف پہ احتجاج کے طور پر. اب جو سویا بین کے فارمر ہیں، جو کسان ہیں، وہ پریشان ہو گئے جو کہ ٹرمپ کے ووٹر ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں ان کو سرکاری خزانے سے ان کو ایک جس کو کہنا چاہیے امداد دوں گا. وہ کسان کہتے ہیں ہمیں امداد نہیں چاہیے، ہم تو اچھی بلی قیمت پہ بیچ رہے تھے، آپ نے وہ بند کیوں کرا دی؟ اچھا، اس دوران چین برازیل سے سویابین خریدنا شروع کر رہا ہے. اب جب وہ ایک نئی منڈی کھل جائے گی، آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. 1971 کی جنگ سے پہلے پاکستان میں ساری جو چائے ہوتی تھی وہ بنگلہ دیش سے آتی تھی، مشرقی پاکستان سے آتی تھی. جنگ کے بعد وہ چائے آنی بند ہو گئی. 2-3 سال چائے کا بحران رہا پاکستان میں. پھر اس کے بعد چائے درآمد کرنے والی کمپنیوں نے سوچا کہ وہ کینیا سے چائے لانی شروع کر دیں، اور جب کینیا کی چائے آنی شروع ہوئی گئے تو پاکستان میں اب کینیا سب سے بڑا چائے کا سپلائر ہو گیا ہے. اب وہ مارکیٹ بدل جاتی ہے. تو ٹرمپ صاحب کی پالیسیوں کے نتیجے میں چین اپنی معاشی پالیسیاں، اپنی تجارتی پالیسیاں تبدیل کر رہا ہے. بات چیت وہ ضرور کرے گا، چین بالکل بات چیت کرے گا ٹرمپ کے ساتھ، ان کا خیر مقدم بھی کرے گا، ان کو منانے کی بھی کوشش کرے گا. لیکن چین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ امریکہ کو سب سے بڑی مارکیٹ سمجھ کر جو انہوں نے حکمت عملی بنائی تھی اس میں کچھ رد و بدل کی ضرورت ہے. آخر میں امریکہ کی عالمی قوت کم ہونے کا امکان زیادہ ہے، اور اس بات کا امکان کم ہے کہ ٹرمپ صاحب کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں. اچھا قانی صاحب، آخری سوال، یہ جو پاکستان اور انڈیا سے متعلق پالیسیاں ہیں، یہ کیا صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے یا اس میں ان کو امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی ڈیپ سٹیٹ کی بھی حمایت حاصل ہے؟ دیکھیے، امریکی جو ریاستی مشینری ہے وہ تو اس وقت کافی خاموش بیٹھی ہے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ جب اس طرح کا ایک مقبولیت پسند لیڈر ہوتا ہے، پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے
جو ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے وہ اگر خاموش بھی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ سوچ ضرور رہی ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈیپ سٹیٹ کچھ سوچ ضرور رہی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ آگے چل کے کرے گی. کیا کرے گی یہ مجھے نہیں پتا. پاکستان اور بھارت کے معاملات کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ سینٹ کام جو ہے اس کا بہرحال ایک کردار ہے. سینٹ کام یہ چاہتی ہے کہ پاکستان آن بورڈ رہے، کیونکہ وہ جس طرح سے نقشے کو دیکھتے ہیں، عالمی نقشے کو، اس میں وہ اپنے خطے میں جو ان کی خطہ ہے ذمہ داری کا، اس میں عسکری قوت کا ایک جس کو کہتے ہیں چارٹ بناتے ہیں، اور اس میں ان کو پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ، جنگی تجربے کے ساتھ، اور ایک بڑی فوجی اور عسکری قوت کے ساتھ نظر آتا ہے، اور وہ اس کو رائٹ آف نہیں کرنا چاہتے. ان ادوار میں بھی جب امریکی صدور، چاہے وہ بائیڈن ہو چاہے وہ اوباما ہو، وہ پاکستان سے اختلاف رکھتے تھے، اس وقت بھی سینٹ کام پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات قائم کرنے کا حامی تھا. سی آئی اے کو پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ریزرویشنز رہی ہیں، اور وہ ریزرویشنز اب اور بڑھ چکی ہیں. تو یہ ڈیپ سٹیٹ کی بھی آپس کی مختلف معاملات کے اوپر کشمکش ہوگی. لیکن اور بھارت کے معاملے میں سب کا رویہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت بات زیادہ کرتا ہے، اور کیونکہ وہ اپنی مسل جس کو کہتے ہیں عسکری قوت، اس کو میز پر لانے کو تیار نہیں ہے، اس لیے اس سے کم از کم عسکری حکمت عملی بناتے ہوئے کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے پاکستان کو یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. لیکن جیسا میں نے کہا، اس ایڈوانٹیج کے اندر ایک کمزوری بھی ہے پاکستان کی، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پیسے کی مسلسل کمی ہو تو ہمیں عسکری قوت دکھا کے پیسہ حاصل کرنے کی جو کوشش ہے وہ زیادہ کرنی پڑ جاتی ہے.